غلے گلزار بنا دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ آکھاں کہ خدا میرا نیندر تے سستی تو پاکے، خدا میرا نیندر تے سستی تو پاکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ آج کی اس محفل کے مہمان خان جناب سراپا ذوق بلبل صادقآباد جناب بھائی نثار احمد غزنوی صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ کہ خدا میرا نیندر تے سستی تو پاکے، خدا میرا نیندر تے سستی تو پاکے، اور ہے وحدہ ازل کوئی پاکے، نہ کھاوے نہ پیوے نہ محتاج تو خدا، اودے کول ڈیرا نہ تنگین نہ دکھدا، او حی القیوم ہے اونوں موت کوئی نہیں، اونوں کر سکدا کدی موت کوئی نہیں، نہ ابا نہ اما نہ ہے اس کی بیوی، کدی دیکھدا ہو نہ فلماں نہ ٹی وی نہ شادی اولاد نہ استاد جیے، تو پھر مینوں دسو خدا کردا کیے؟ ایہو حرف آخر ایہو اختتام ہے، اور سونے محمد تے پڑھدا سلام ہے، سونے محمد تے پڑھدا سلام ہے۔ پھر کیوں نہ آکھاں کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ آئیے آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ میری مراد جناب حافظ محمد عباس صاحب تلاوت کلام پاک سے تمہارے قلوب کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ماشاءاللہ دوران تلاوت میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری طالب حسین سعیدی صاحب آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ساتھ جناب حافظ محمد حسن نقشبندی صاحب تشریف لائے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. کہ ہم نے آقا پہ شاعری کر کے نام دیوان رکھ دیا اس کا. ہم نے آقا پہ شاعری کر کے نام دیوان رکھ دیا اس کا. میرے رب نے جب سیرت النبی لکھی تو نام قرآن رکھ دیا. کہ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. ارے بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ. آئیے میلاد شریف کے حوالے سے کلام پڑھتا ہوں پھر بلا تاخیر بھائی نثار صاحب کو دعوت نعت پیش کرتا ہوں. کہ چارے پاسے نور سمایا چارے پاسے نور سمایا سج گئی دھرتی سونا آیا. چارے پاسے نور سمایا سج گئی دھرتی سونا آیا. رحمت دی برسات ہو گئی ہے خوشیاں دی سوغات ہو گئی ہے. غم نو سکھ تو مات ہو گئی ہے. ہر تھاں خوشیاں ڈیرا لایا سج گئی دھرتی سونا آیا. تے چکیا جگ رجپال حلیمہ. نبی کا میلاد ہو اور بی بی حلیمہ کا ذکر نہ ہو میلاد پورا نہیں ہوگا. کہ چکیا جگ رجپال حلیمہ ہو گئی
بی حلیمہ جب میرے آقا کو لے کر اپنے گھر پہنچی ہیں، بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں تجھے پالوں گی اس طرح کہ پالنے والا بھی داد دے گا، میں تجھے پالوں گی اس طرح کہ پالنے والا بھی داد دے گا۔ فرماتی ہیں میرے اپنے بیٹے بھی ہوں گے، زمانہ محمد کی ماں کہے گا۔ فرماتی ہیں دکھائی دے جس میں شکل اللہ، وہ پاک دربن بھی دیکھ لوں گی، میں اپنی آنگن پہ چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ لوں گی۔ اور پھر بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک رات آسمان کا چاند کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، آسمان کے چاند کا ادھر ادھر جانا دیکھا۔ فرماتی ہیں میں نے پھر جھولے میں لیٹے ہوئے ننھے محمد کو دیکھا، جہاں محمد کی انگلی ادھر جاتی ہے وہاں چاند ادھر جاتا ہے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے آمنہ کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے رات کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے کائنات کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے اس چاند کو دیکھا، پھر اس چاند کو دیکھا، پھر اس چاند کو دیکھا، پھر اس چاند کو دیکھا۔ فرماتی ہیں بار بار آسمان کے چاند کو دیکھنے کے بعد جب اس چاند کو دیکھا تو پھر آسمان کے چاند سے مخاطب ہو کر خطاب کرتی ہیں کہ اے چاند بھلا تجھ کو ہوا کیا؟ میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ پکڑ کر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اکثر محفلوں میں ایسا ہوا کرتا ہے۔ اور جو ماشاءاللہ ٹی ایل پی کے عہدیداران کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ بار بار اس کو اٹھا کے ادھر بٹھانا، اس کو اٹھا کر ادھر بٹھانا یہ محفل کے خلاف ہے۔ مہربانی فرمائیں ایسا نہیں کرتے۔ جو بھائی بڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں، بچے جو پیچھے بیٹھے رہے ہیں، بڑے آدمیوں کے ساتھ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو خاموشی سے بٹھائیں، آرام سے بٹھائیں۔ ایسے بار بار ٹوکا ٹاکی کرنا، اس کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیا، اس کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیا، یہ سارے میرے آقا کے بلائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے اس چاند کو دیکھا پھر آسمان کے چاند سے مخاطب ہو کر خطاب کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اے چاند بھلا تجھ کو ہوا کیا ہے؟ یہ گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے؟ کیوں اتنی بے چینیاں ہے آخر؟ اتنے چکر لگاتا کیوں ہے؟ فرماتی ہیں اٹھا دوں گھر میں نقاب احمد، اگر میں محمد کے چہرے سے پردہ ہٹا دوں کہ اٹھا دوں گھر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ فرماتی ہیں کہ اے جان تیرا یہ چہرہ میرے محمد کے حسین طلبوں سے مان ہے نا، اب ہماری چھت پر نہ آیا کر، میرے گھر خود اپنا چاند ہے نا، اب ہماری چھت پر نہ آیا کر، میرے گھر خود اپنا چاند ہے نا، کہ اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، ارے تو بھی تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی دھول ہے۔